رب ذوالجلال فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید فرمایا اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ رب کو پتا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے جب ایک وقت آئے تو لوگ کہیں یہاں سے قرآن درست ہے اور یہاں سے ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ تو فیصلہ رب کا صحیح ہے پر اس فیصلے کو ہماری عقل نہیں مانتی، یہاں سے اس کو میں مانتا ہوں یہاں سے نہیں مانتا۔ رب نے فرمایا اعتراض کرنا بڑے دور کی بات ہے، میرے اس قرآن کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا تم سوچتے ہو اس پر کوئی اعتراض کرے، اس پر کوئی عیب تلاش کرے، اس پر کسی بندے نے کوئی اعتراض کرنے کی جرات کی ہو، فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے قرآن کی ابتدا میں فرما دیا لوگوں یہ جو قرآن مجید میری کتاب ہے یہ تمام کتابوں کی سردار ہے اور اس میں کوئی اعتراض کرنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ میں نے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی رکھی نہیں ہے۔ قرآن ایک بے عیب کتاب ہے، قرآن ایک بے مثل کتاب ہے، قرآن ایک بے مثال کتاب ہے۔ اب پھر میں جب اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کی ابتدا میں اس لیے یہ فرما دیا آج ہم زندگی گزارتے ہیں، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو، انسان کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر قیامت تک انسان اپنی جتنی بھی زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارتے ہوئے اس کو جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زندگی گزارتے وقت اس کی زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں زندگی میں جو بھی مسئلہ درپیش آئے گا رب ذوالجلال نے تمہارے مسئلے کا حل قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج ایصال ثواب کی محفل ہے، ہم اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں۔ بھائی حضرات سارے کوشش کریں آگے آگے ہو جائیں تاکہ غائب سے جو حضرات ہیں ان کے قرآن مجید کے حوالے سے کہ اب قرآن کی ابتدا میں رب نے یہ فرما دیا لوگوں اس قرآن میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں، اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے امتی اپنی زندگی کے ایام گزارتے وقت جب انہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہ پڑے، رب کے قرآن سے رہنمائی لے لیں، صاحب قرآن کے فرمان سے رہنمائی لے لیں۔ جب ہمیں وہ قرآن کی طرف آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ جب وہ قرآن سے مسئلہ تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ مسئلے کا حل بھی فرما دے گا اور اس بندے کی جو زندگی ہوگی اس کو اس پر عمل کرنے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی توجہ قرآن کی طرف کریں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں تھا ملا کہ ماہ رمضان آئے تو ہم اس کو کھول لیں اور رمضان جانے کے بعد اس کو باری میں رکھ دیں، پھر اگلا رمضان آئے گا تو اس کو کھولیں گے۔ قرآن ہر کس چمرے کے لیے نہیں ملا کہ بس اس کو سال کے بعد بوسہ دے دیں پھر باری میں رکھ دیں، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن پر عمل کریں، اس قرآن کو اپنی اولادوں کو پڑھائیں تاکہ رب ذوالجلال ہمارا جینا بھی آسان کر دے، ہمارا مرنا بھی آسان فرما دے۔ اور پھر یہ چونکہ موقع ایسا ہے، ایسی محافل کے اندر، ایسی مجالس کے اندر میں نے بھی اس مسجد میں کئی دفعہ مجھے بیان کرنے کا موقع ملا، والدین کے جو حقوق ہیں اس پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، لیکن آج میں اس سے مختلف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کے معاشرے کے اندر کیا حقوق ہیں اور والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج والدین کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، بہت سا کوئی قسمت اولاد جو والدین کے حقوق کو پورا کرے۔ میں نے جو رزلٹ نکالا ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے اولاد حقوق اس لیے پورے نہیں کرتی
کہ والدین اپنی اولاد کے حقوق کو پورا نہیں کرتے۔ اگر والدین اولاد کے حقوق کو پورا کریں تو یقیناً اولاد بھی بڑے ہو کر اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرے۔ اب اگر میں حقوق بیان کروں، ہماری نظروں میں کیا حق ہے؟ ہماری نظروں میں اولاد کا پاس یہ حق ہے کہ اس کو کاروبار بنا دو، بس اس کو مکان بنا دو، بس اس کو خوش رکھو۔ حالانکہ ہمارا جو اسلام ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک زندگی کے ایک ایک منٹ کے اندر، سیکنڈ کے اندر ہمیں جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسلام نے ہمیں ہر مسئلے کا حل عطا فرما دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے اور اولاد کے حقوق کیا ہے، والدین کی ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے فرمایا کہ جب تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو تو تم اس کا اچھا نام رکھو۔ کیا حق ہے؟ اس کا اچھا نام رکھو۔ اب ہمارے معاشرے میں اس کا دراصل میں الٹ ہوتا ہے۔ ہم اگر کوئی بتا کہ اچھا نام رکھو، بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اسلام کے زیر سایہ اسلامی نام رکھو، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ماڈرن نام رکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نام فلاں نے رکھا، ہم نے کوئی ماڈرن نام رکھا ہے۔ اب والدین جو اولاد کا پہلا حق ہے کہ حضور نے فرمایا اس کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو، اولاد کو ہم اس کا پہلا حق بھی نہیں دیتے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث پاک کے اندر، فرمایا کہ دوسرا اولاد کا یہ حق ہے، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، جب تم اس کی تربیت کرو، فرمایا اس کو تم تعلیم بھی کرو، اس کی تم تربیت بھی کرو، اور تربیت کیسی کرو؟ فرمایا اس کی تعلیم و تربیت تم اسلام کے مطابق کرو۔ یہ اولاد کا دوسرا حق ہے۔ پہلا حق کیا ہے کہ اس کا نام اسلامی رکھو، اچھا نام رکھو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرو۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اس میں بہت زیادہ سستی اور غفلت کا مظاہرہ ہے۔ کیا ہم جب اولاد کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتے ہیں، اس وقت ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اپنے بچے کو ہم نے قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ دنیاوی تعلیم اس دور کے اندر جرم نہیں ہے، دنیاوی تعلیم وقت کی ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم ثانوی درجہ رکھتی ہے۔ پہلا درجہ اور پہلا فرض اور پہلی والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں۔ جب اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ گے، قرآن پڑھاؤ گے، نماز کی طرف لاؤ گے، بچے کو نمازی بناؤ گے، اس کو قرآن کی تعلیم دو گے، اس کو حدیث مبارکہ کی تعلیم دو گے، وہی بچہ جب جوان ہوگا اس کو پتا ہوگا میں نے جوانی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، میں نے جوانی اسلام کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ فرمایا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق کریں۔ تیسری چیز اسی حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس کے بعد جب اولاد کی تعلیم و تربیت ہو جائے، جب تم اس کا نکاح کرو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہماری ایک سوچ بن چکی ہے، بھائی میں نے وہاں پر بیٹے کی شادی کرنی ہے جو اچھے مالدار ہو، اچھا کاروبار ہو، بڑا مکان ہو، بہت زیادہ زمین ہو، اور بیٹا یورپ میں ہو۔ اب یہ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ ہمارا انتخاب ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پر شادی کرنی ہے جہاں پر اگلے بڑے مالدار ہوں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ میں صدقے جاؤں اسلام کے قانون پر، میں قربان جاؤں اسلام کے قانون پر، رب کعبہ کی قسم ہے اگر مالدار سے کوئی شادی کرے صرف لالچ کی بنا پر، اس کو مال مل سکتا ہے، زندگی میں سکون نہیں مل سکتا۔ سکون تب ملے گا جب اللہ کے قرآن پر بھی عمل ہوگا، محبوب کے فرمان پر بھی عمل ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ نکاح کرے، بس وہ دین نہ دیکھے،
ایمان نہ دیکھے، یہی دیکھے مالدار ہو تو نکاح کرے، فرمایا جب وہ صرف مال دیکھے گا مال مل جائے گا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اب محبوب فرماتے ہیں یہ تیسرا حق ہے اولاد کا۔ محبوب کیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جب تم اس کا رشتہ کرو، اس کا نکاح کرو تو فرمایا اس کا نکاح جس سے کرو اپنے بیٹے کے لیے کوئی نیک عورت تلاش کرو اور اپنی بیٹی کے لیے کوئی نیک مرد تلاش کرو۔ فرمایا جب تم اس کا نکاح کرو تو کسی اچھی جگہ پر نکاح کرو۔ اب یہ ہمارے اسلام کا فیصلہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگر اس پر عمل ہو، اور آج کا ماشاءاللہ معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہوتا، صرف محل دیکھا جاتا ہے، کاروبار دیکھا جاتا ہے، محلات کو دیکھا جاتا ہے، زمینوں کو دیکھا جاتا ہے، ملک کو دیکھا جاتا ہے، اسلام کو نہیں دیکھا جاتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زندگیوں میں بے سکونیاں آ جاتی ہیں، پھر گھروں میں لڑائیاں آ جاتی ہیں، خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیا ہوتا۔ اور اگر ہم نے اس وقت اسلام کی مرضی کے مطابق کیا ہوتا، اسلام کو دیکھا ہوتا اسلام کیا کہتا ہے، تو یقیناً پھر زندگی مشکل نہ بنتی، اللہ اپنے دین کا صدقہ زندگی کو آسان بنا دیتا۔ اب دیکھو کہ ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اب جب اولاد کو بچپن میں والدین اس کا حق نہیں دیں گے جو اسلام نے بتایا، وہ اولاد جب بڑی ہوگی پھر وہ والدین کو ان کے حق کیسے دے گی؟ اولاد کو پتہ ہی نہیں، بتائے ہی والدین کے حقوق کیا ہیں۔ تو اگر والدین اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو یقیناً اولاد بڑے ہو کر اپنے والدین کی خدمت بھی کرے گی اور ان کا سہارا بھی بنے گی۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں جی؟ سارے بولو کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ عرض کی محبوب کون سی تین چیزیں؟ فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو محبت رسول علیہ السلام کا درس دو کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا حسن اتنا اعلیٰ تھا، ہمارے محبوب کی صورت اتنی اعلیٰ تھی، ہمارے محبوب کی سیرت اتنی اعلیٰ تھی، ہمارے محبوب کا کردار اتنا اعلیٰ تھا، ہمارے محبوب علیہ السلام اس طرح اٹھتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح کھانا کھاتے تھے، اس طرح پانی پیتے تھے، اس طرح زندگی گزارتے تھے، ہمارے محبوب علیہ السلام کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا۔ فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ جب اولاد کے دل کے اندر محبت رسول کا جذبہ پیدا ہوگا پھر رب ذوالجلال آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دیتا۔ دوسری چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو میری اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ اب جس بچے کو بچپن کے اندر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اہل بیت اطہار کے افراد کی محبت سکھائی جائے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوگا وہ دیکھے گا کہ امام حسن کی صورت بھی اعلیٰ تھی، ان کی سیرت بھی اعلیٰ تھی، وہ کہے گا امام حسین کی صورت بھی اعلیٰ تھی، ان کی سیرت بھی اعلیٰ تھی۔ پھر وہ بچہ کوشش کرے گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرے۔ اگر بیٹیوں کو جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، جس بیٹی کو بچپن سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت سکھائی جائے اور کہا جائے بیٹا تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ فقط کی کوئی اداکارہ نہیں ہے بلکہ تم اپنے لیے نمونہ سیدہ کائنات کی زندگی کو بنا لو۔ اب جو بچی بچپن سے ہی اپنی زندگی میں اپنا نمونہ حضرت سیدہ کائنات کو بنائے گی
اور بچپن سے اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے، یقیناً وہ بچیاں بڑی ہو کر ان کو رب ذوالجلال نیک و صالح بنا دے گا۔ تیسری چیز اس حدیث پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ۔ ایک فرمایا میری محبت، دوسری میرے اہل بیت اطہار کی، اور تیسری چیز فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اب جب بچپن سے اولاد کو قرآن کی محبت سکھائی جائے، بچپن سے قرآن پڑھایا جائے، بیٹا قرآن ناظرہ پڑھو، بیٹا قرآن کا ترجمہ پڑھو، بیٹا قرآن کی تفسیر پڑھو۔ جس بیٹے کو بچپن سے قرآن کا ترجمہ آتا ہو، تفسیر آتی ہو، بڑے ہو کر میں بڑے یقین سے کہتا ہوں وہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں بنے گا، بلکہ وہ بڑا فرمانبردار بنے گا۔ بڑے ہو کر وہ حرام نہیں کھائے گا، وہ کہے گا قرآن نے منع کیا ہے، اگر حرام کھاؤں گا تو جہنم میں جاؤں گا، میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے حلال کھا کر جنت کے اندر جانا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے ایک آیت اور صرف 2 احادیث جن میں حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، یہ بیان کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس پر عمل کر لیں، اگر ہم ان 2 احادیث پر ہی عمل کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی، زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں اور ادھر بھی مجھے یاد ہے کچھ عرصہ قبل میں نے یہ بات کی تھی کہ جو حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ اس وقت ہماری دین سے بہت زیادہ دوری ہے۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں جی، دین سے بہت زیادہ دوری ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کے لیے کہا کہ لاکھوں روپے خرچ کر دیں اور ہماری اولادوں کے پاس بنیادی تعلیم ہو، لیکن اگر دینی تعلیم فری میں بھی ہو تو ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کو حاصل کریں۔ اتنی کوشش کرو، اگر ساری اولاد نہیں کم از کم آپ کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا ہونا چاہیے جب آپ دنیا سے جائیں آپ کو غسل دینے کا موقع آئے، باہر سے نہ کسی کو لانا پڑے، بیٹا کہ میرا باپ کا دین پڑھایا ہے، میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے باپ کو غسل دوں گا۔ جتنی محبت، شوق، عقیدت، ایمانت داری کے ساتھ بیٹا غسل دے گا، اتنی ایمانت داری سے کوئی دوسرا نہیں دے گا۔ نماز جنازہ کا موقع ہو، کم از کم آپ کی اولاد میں ایک بیٹا اس قابل ہونا چاہیے کیونکہ میرا باپ تھا، میں اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ قبر پر قرآن پڑھنے کا موقع آئے، آپ کی اولاد میں سے کم از کم ایک بیٹا ایسا ہو جو کہ باہر سے کسی کو نہیں بلانا، میرے باپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، میرے باپ نے مجھے عالم دین بنایا ہے، میرا باپ دنیا سے گیا، میں اس کی قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، میں قرآن پاک پڑھوں گا۔ تو یقیناً جب اولاد میں ایک بھی بچہ اتنا نیک ہو تو وہ والدین کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش فرمائے، درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ خاندان کو صبر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔